بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے تفسیر جلالین حصہ دوم کے سپارہ نمبر 16 سبق نمبر 1 میں ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کی منتخب کردہ آیات 75 سے لے کر 77 تک پڑھیں گے، جس میں انشاءاللہ سب سے پہلے کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، پھر ربط آیات کو ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ کلام مفسر کی تشریح و توضیح ہوگی۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ آئیے بڑھتے ہیں آیات کے تعلق کی طرف۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ تعلق جان لیجئے۔ مفسرین کرام نے ان آیات کے ماقبل آیات کے ساتھ مختلف تعلقات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا تعلق یہ بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے مابین علم طریقت کے سیکھنے سکھانے پر معاہدے کی پابندی کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں علم طریقت کے مشکل ہونے اور شریعت والوں کے نہ سیکھنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ تو ایک تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ان آیات مقدسہ کا یہ ہوا۔ دوسرا تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں شریعت موسوی کے کچھ بیانات اشارتاً ذکر ہوئے تھے، جس کی بنا پر حضرت خضر پر حضرت موسیٰ ان کے انوکھے کاموں کی وجہ سے اعتراضات فرماتے رہے۔ اب ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے آخری بار معذرت کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آئیے اسی طرح اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیات سے تیسرا تعلق جانیے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت اور قانونی سوالات کا ذکر ہوا ہے پچھلی آیات میں۔ اب ان آیات میں حضرت خضر کے انتہائی ہمدردانہ رویہ اور اخلاقی فطرتی کام کا ذکر ہو رہا ہے۔ قال، خضر بولے، الم اقل لک، کیا کہا نہیں تھا میں نے آپ سے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پائے گا، یعنی تو میرے افعال کے اوپر اعمال کے اوپر اعتراضات پہ اعتراضات کرتا رہے گا، جیسا کہ پھر آپ نے اعتراض کر دیا، یعنی تو صبر نہیں کر سکتا۔ زاد لک علی ما قبلہ لعدم العذر ہونا، تو بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ لکا کا جو زیادتی کی ہے کلام الہی میں، بقیہ پیچھے جتنے بھی اعتراضات ہوئے ان میں لکا کی زیادتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر لفظ لکا کو ذکر کر دیا لعدم العذر ہونا، کیونکہ ان کے اندر سہو و نسیان کا عذر موجود تھا جو اس جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ یعنی پہلے جتنے بھی اعتراضات کیے تھے وہ حضرت موسیٰ نے
نسیان کی بنا پر کیے تھے یا سہو کی بنا پر کیے تھے، لیکن یہاں تو روک دیا گیا تھا، پھر سے اعتراض کر دیا، تو اس لیے تھوڑی سی لہجے کی سختی فرماتے ہوئے لفظ لاقہ کی زیادتی فرمائی حضرت خضر نے، اور فرمایا کہ تو صبر نہیں کر سکتا، تیرے اندر استطاعت ہی نہیں۔ اس سارے واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، جس کا نام تفاسیر کے اندر شمعون بتایا جاتا ہے، اس پر حضرت موسیٰ نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں اعتراض کیا، یعنی پہلے کشتی کے توڑنے پہ اعتراض کیا تھا حضرت موسیٰ نے، اور پھر اس بچے کا جو حضرت خضر نے قتل کر دیا اس کے اوپر جب اعتراض کیا حضرت موسیٰ نے، تو حضرت خضر نے لاقہ لفظ کا اضافہ جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا سختی کے ساتھ جواب دیا۔ اور وہ سختی کیوں تھی، تو اس میں مفسرین کرام دو طرح کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سختی کیوں کی اور لاقہ کا جو زیادتی کی ہے وہ کیوں کی ہے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ پہلا جو اعتراض تھا کشتی والا، چونکہ حضرت موسیٰ جانتے نہیں تھے تو اعتراض کر دیا، وہ نسیان کی بنا پر اعتراض تھا، اس لیے اس اعتراض کے اندر حضرت خضر نے سختی نہیں فرمائی۔ اور دوسری اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعد بتانے کے بعد کہ موسیٰ تم نہیں سمجھ سکتے ان معاملات کو، پھر جب بچے کے قتل کرنے کے اوپر حضرت موسیٰ نے حضرت خضر پر اعتراض کر دیا، تو حضرت خضر نے تنبیہاً اور سختی کے ساتھ فرمایا اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، بھئی کہا تو تھا نا تم سے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ لاقہ کی زیادتی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ شرعی سرزنش کرنا چاہتے تھے، جو کہ ظاہری طور پہ ایک غلط معاملہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، اس پر موسیٰ نے شرعی سرزنش کرنا چاہی، تو حضرت خضر نے اس بات کی طرف سختی کر کے انہیں توجہ دلائی کہ موسیٰ تمہارے اختیارات تمہاری امت تک محدود ہیں، ہم خود اہل باطن ہیں تو ہمارے اوپر تمہارے حکم نہیں چلتے، ہم تمہارے قانون کے پابند نہیں ہیں، بلکہ اس کی ایک جو اصح توضیح ہے وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ لاقہ کا لفظ فقط تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو لاقہ کی زیادتی کی ہے ماقبل پر، پہلے ماقبل جو تھا اس کا، اس کے اندر لاقہ کی زیادتی نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر جو لعدم العذر ہونا، یہاں پر عذر نہیں پایا جاتا، وہاں پر عذر پایا جاتا تھا، وَلِهَذَا اسی وجہ سے موسیٰ بولے، قال فرمایا ان سألتک، اب اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں، عن شیء بعدها کسی بھی چیز کے بارے میں، اس بار کے بعد، ای بعد هذه المرہ، یعنی اس مرتبہ کے بعد، یہ تو اعتراض ہو گیا نا، اب تھوڑی نرمی اختیار کی موسیٰ نے اور اپنے آپ کو پیش کیا اور عرض کی کہ اگر اب کوئی اعتراض کر دو نا، فلا تصاحبنی، پھر آپ کرنا یہ کہ مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا، لا تترکنی اتبعک، یعنی مجھے اپنی پھر اتباع میں نہ رکھنا، مجھے چھوڑ دینا، یعنی میں آپ کی پھر اتباع نہیں کروں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ قد بلغت من لدنی بالتشدید والتخفیف من قبل عذر فی مفارقتک لی، یعنی آپ نے تو مجھ پر کوئی عذر نہیں چھوڑا، پھر اگر میں اعتراض کروں گا تو پھر آپ کا مجھے چھوڑ دینا وہ بے مروتی نہیں ہوگا، وہ وعدہ خلافی نہیں گنی جائے گی، اور تمہاری معذرت اور علیحدگی اختیار کرنے کا عذر ہر اعتبار سے درست ہوگا، یعنی اگر آپ مجھ سے دور ہونا چاہیں گے تو یہ میری وجہ سے ہی ہوگا، آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی یا آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا، بلکہ یہ سارا میری ہی طرف سے ہوگا۔ تو موسیٰ نے گویا اعتذار پیش کیا اور معذرت خانہ التجا کی کہ بس اب کی بار چھوڑ دیجیے، اگلی بار میں انشاءاللہ اپنے اوپر کنٹرول رکھوں گا اور اب کی بار کے بعد میں آئندہ کبھی اعتراض آپ پر نہیں کروں گا۔ تو من لدنی کے اندر یہ اس کا بتا رہے ہیں اس کی قراءتوں کے حوالے سے کہ من لدنی کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو قرائے کرام کا اس کے اندر کثیر اختلاف ہے۔ قرائے کوفہ جو ہیں انہوں نے اسے لام کے فتح
دال کے ضمہ اور نون کی تشدید کے ساتھ، جیسا کہ مذکور ہے قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی تشدید کے ساتھ ہی اسے پڑھا ہے۔ لیکن کچھ قرائے کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے لام کے ضمہ کے ساتھ اور دال کو ساکن مانتے ہوئے نون کی تخفیف کرتے ہوئے اشمام حرکت کی صورت میں بھی اسے پڑھا ہے۔ لیکن ان دونوں روایات میں سے اصح اور انسب اور راجح روایت اور قرات یہی ہے کہ لام کا فتحہ ہوگا، دال مضموم ہوگی اور نون مشدد کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریہ۔ اب یہ دونوں حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، دونوں چل پڑے حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی کے قریب پہنچے۔ اب بستی کون سی تھی؟ یا انطاکیہ، بتاتے ہیں کہ وہ انطاکیہ نامی بستی تھی۔ استطعما اہلہا، ان دونوں افراد نے ان سے طعام طلب کیا، بستی کے رہنے والوں سے۔ طالبا منہم الطعام، ان دونوں نے طعام طلب کیا ان بستی والوں سے۔ ضیافت، مہمان نوازی کے طور پر، یعنی ان کا حق بنتا تھا، وہ میزبان تھے اور یہ مہمان تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان بستی والوں سے طعام طلب کر لیا۔ فَأَبَوْا، پس ان بستی والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ اَن یضیفوہما، یہ کہ وہ ان کی میزبانی کریں اور ان کو کھانا دیں، ان کی ضیافت کریں۔ فوجدا، اب ہوا کیا، ان دونوں نے، حضرت موسیٰ نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے، فوجدا، دونوں نے پایا، کیا پایا؟ فیہا جدار، ایک دیوار دیکھی، ارتفاعہ، اس کی بلندی 100 ذراع، اس کی بلندی 100 گز تھی۔ یرید ان ینقض ان یقرب ان یسکت، قریب تھا کہ وہ دیوار گرنے والی تھی۔ کیوں؟ لمیلانی، اپنے جھکاؤ کی وجہ سے وہ دیوار گرنے والی تھی۔ فاقامہ الخضر بیدہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب جانیے کہ یہ دونوں احباب ایک بستی کے پاس چلے گئے۔ اس بستی کے بارے میں بھی اعتراض ہے، اس کی تھوڑی توضیح کرتے ہیں۔ تو اس میں مفسرین کرام نے 5 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ بستی ایلا نام کی بستی تھی، ایلا نام کی بستی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بستی انطاکیہ نام کی تھی، اور یہی اکثر مفسرین کرام کی رائے ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ برکہ نام کی کوئی بستی تھی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ روم کا کوئی گاؤں تھا جہاں پر یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے تھے۔ اور 5ویں قول کے مطابق یہ آذربائیجان کا کوئی گاؤں تھا، اور وہاں کے لوگ بہت ہی کنجوس اور مغرور قسم کے تھے۔ اور یہ جب حضرات وہاں پر پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، جیسے آگے فرما رہے ہیں۔ استطعما اہلہا، تو ان احباب نے ان لوگوں سے کھانا طلب کر لیا، جو کہ حق مسافری تھا اور حق بھی بنتا تھا، طلب کر سکتے تھے۔ تو اس وقت محفل میں ایک جگہ کسی خاص مقصد کے لیے کافی سارے لوگ جمع تھے، یعنی ان کی بستی کے سارے ہی لوگ تقریباً اس جگہ پر جمع ہوئے تھے جب ان حضرات نے ان سے کھانا طلب کیا، اور کھانے کا وقت بھی تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ مگر سب احباب نے، فَأَبَوْا، جمع کا صیغہ، سب احباب نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، بھی ہم کھانا آپ کو نہیں دیتے۔ لیکن ایک قول ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک عورت تھی ان میں سے جس نے انہیں کھانا پیش کر دیا تھا، اور حضرت خضر نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے عورتوں کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرمائی تھی۔ لیکن اس قول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ قول بالکل درست نہیں ہے۔ اب آگے جانیے۔ فوجد فیہا جدارا، تو ان احباب نے ایک دیوار کو پایا۔ اس کی دیوار کی بلندی کے بارے میں بھی مفسرین کرام کے کافی سارے اقوال ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی اونچائی تو 100 گز تھی، لیکن اس کی لمبائی 500 گز تھی، اور گز سے مراد جو شرعی گز ہوتا ہے یعنی تقریباً 1.5 فٹ۔ تو اس کی لمبائی 500 گز تھی اور اس کی اونچائی 100 گز تھی۔ تو اس کو کس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے صحیح کیا اور اسے کھڑا کر دیا، تو اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کے حوالے سے 3 قول ذکر کیے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس دیوار کو مکمل طور پہ گرایا اور پھر سے اسے دوبارہ سے بنا دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نے اسے بانسوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اس کی بنیادوں کو نہیں اکھیڑا اور بانس لگا کر اسے صحیح کر دیا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا اور معجزاتاً اس کو درست کر دیا۔ لیکن اس قول کے بارے میں مفسرین کرام اختلاف فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کرنے پر اجرت طلب کی تھی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اجرت طلب کی تھی، تو حالانکہ معجزے کے اوپر اجرت مانگنا یہ حرام ہوتا ہے، تو گویا حضرت موسیٰ کا اجرت مانگنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معجزاتاً اس دیوار کو درست نہیں کیا گیا تھا، بلکہ محنت کر کے حضرت خضر نے اور آپ کے ساتھیوں جیسے حضرت موسیٰ تھے اور آپ کا ایک ساتھ جو غلام تھا، ان تین احباب نے محنت کر کے اس دیوار کو سیدھا کیا تھا۔ یہ دیوار اپنے جھکاؤ کی وجہ سے گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے سیدھا کر دیا۔ قال موسیٰ بولے، لہو حضرت خضر سے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو ان سے اس کام پر، کس کام پر، یعنی دیوار کو سیدھا کرنے پر اجرت طلب کر سکتا تھا۔ حیث لم یضیفونا مع حاجتنا الی الطعام، انہوں نے بھی تو ایسا ہی کیا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت تھی اور انہوں نے ہمیں کوئی کھانا نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو ہم بھی تو ان سے اجرت طلب کر سکتے ہیں۔ تو گویا موسیٰ نے دیوار کو سیدھا کرنے پر اس کام کے اوپر اجرت کو طلب کیا۔ اور لاتخذت کی قراءت کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں، وفی قراءت لاتخذت، اس کے حوالے سے قراء کرام کا کافی سارا اختلاف ہے۔ جو مدینہ اور کوفہ کے قراء کرام ہیں وہ اسے لاتخذت یعنی تشدید کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اور ان کی توجیہ یہ ہے کہ وہ افتعلت من الاخذ، اور جو بصرہ کے قراء کرام ہیں وہ اسے لاتخذت پڑھتے ہیں، یعنی تا کی تخفیف کے ساتھ، تا کو مشدد نہیں پڑھتے، اور خا کا وہ کسرہ پڑھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ تخفیف کے ساتھ ہے، اور بصرہ اور مدینہ کے جو قراء ہیں ان کے نزدیک یہ تشدید کے ساتھ ہے۔ لیکن جو اصح روایت ہے اور انسب روایت ہے اور راجح روایت ہے وہ یہی ہے کہ تا کی تشدید کے ساتھ اور خا کے فتحہ کے ساتھ اسے پڑھا جائے، تو گویا لو شئت لاتخذت کی قراءت جو ہے وہ رائج ہے اور راجح ہے، تو اسی طرح اسے پڑھا جائے گا۔